کہ ہم میلاد میں کھیر پوریاں بناتے، ہم کنڈوں میں امام جعفر صادق کی فاتحہ میں کھیر پوریاں بناتے نا بھائی. تو انہوں نے بولا کھیر کہے کو بناتے؟ تو اب آپ اسے بولیے کھیر کس کو نہیں پچتی؟ بولو کھیر کس کو نہیں پچتی؟ ہاں سمجھ لینا کون ہے یہ. ہم کھیر کھانے والے ہیں، وہ کھیر ان کو نہیں پچتی، اس سے مخالفت کر رہے ہیں. کھیر والا بولتا ہے ایک کٹوری نہیں 2 کٹوری دو. یہ ہے، سمجھ گئے آپ؟ یہ ایسے کوئی آگے نہ بھٹکے ہوئے کیڑے مکوڑے، تو ان کی پرواہ نہیں کرنا، امام حسین کا دامن تھامنا، اس راستے پہ چلنا. یہی بات ہم آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ہمارے پھر نام بھول جاتا ہوں میں، وہ متولی صاحب کا، یہ نصیر یعنی مدد کرنے والا نصیر احمد صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہ پرمیشن دی. ہاں میں 3 خصلت بول رہا تھا. 3 اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. ایک بات یہ ہے کہ میری محبت سکھاؤ، میلاد منانا سکھاؤ، ماہ مبارک کی زیارت کرنا سکھاؤ، یا رسول اللہ کہنا سکھاؤ، کھیر پوریاں بنانا سکھاؤ، جھنڈیاں لگانا سکھاؤ. اور دوسرے میری اہل بیت سے محبت سکھاؤ. اہل بیت کو نہیں، امام حسن حسین. تو ابھی صاف بات ہے، شربت بنانا سکھاؤ، فاتحہ دینا سکھاؤ، اور آخر میں قرآن پڑھو، قرآن سکھاؤ. پہلے سرکار کی محبت، اہل بیت کی محبت، بعد میں قرآن سکھاؤ. تو اس لیے پتا چلا قرآن اس کی سمجھ میں آتا ہے جو رسول پاک سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے. اس لیے ایک مشہور حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھاری، ان کو پکڑ کے رہو گے تو ہدایت پہ رہو گے، چھوڑ دے گے تو گمراہ ہو جائیں گے. وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ تم کو میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میری اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن کا تعلق اہل بیت سے، اہل بیت کا تعلق قرآن سے ہے. اس لیے قرآن پاک سیکھیے، سرکار سے محبت سیکھیے، اہل بیت سے محبت سیکھیے. آپ حضرات آئے، بڑی خوشی کی بات ہے. آپ نے ہماری دعوت کو، ہمارے جناب مجیب قاری صاحب کی، امام صاحب کی دعوت کو آپ نے قبول کیا. آپ کا شکریہ. اتنی دیر بیٹھے، اگر آپ حیدرآباد تشریف لائیں، جامع مسجد افضل گنج میں تشریف لائیے. آپ بولیے یہ باتیں بیان کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ بتانا چاہیے نہیں چاہیے؟ تو یہ باتیں ہم آپ تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. آپ کا شکریہ. اگر آپ ان باتوں کو پسند کرتے ہیں، ہمارے سے آپ ربط رکھنا چاہتے ہیں، آپ سے ہمارا ربط ہونا نا بھائی. آپ بھی ہمارے بھائی، آپ بھی سنی، ہم بھی سنی. آپ بھی امام حسین کے غلام، ہم بھی امام حسین کے غلام. آپ بھی حضرت جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے غلام، ہم بھی غلام اولیاء کے. تو اس لیے ہمارے رکن صاحب بے چین ہو رہے ہیں، وہ آپ کا نام اور فون نمبر لینا چاہ رہے ہیں. آپ اپنا نام اور فون نمبر ان کو لکھائیے تاکہ کبھی ہم آپ سے ربط رکھیں. کچھ اور کچھ نہیں ہے. کوئی آپ کو یہ نہیں بولنا ہے کہ آپ نام لکھو، فون نمبر لکھے تو ہم آپ کو کچھ بریانی دیں گے. نہیں بھائی، ہم کیا دیکھتے ہیں، غریب آدمی ہے، امام حسین کا ذکر سکھا سکتے ہیں آپ کو. اس لیے آپ سے ہمارا ربط ہو. ہم آپ کو دیکھ کے خوش ہوئے. آپ سے ہمارا ربط اگر رہے گا تو ہم آپ کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ تعاون عمل کریں گے. کبھی اگر آپ حیدرآباد آنا ہوا آپ کا، تو آپ جامع مسجد افضل گنج ہمارا پہلا مرکز ہے، وہاں پہ آپ تشریف لائیں. ہر اتوار کو صبح 11 بجے سے وہاں ہمارا اجتماع ہوتا ہے. اس میں آپ آ کے اور باتیں بھی سنیے. اور 10 محرم کو آپ کو دعوت نامے دیے جائیں گے. وہ دعوت نامے دعوت نامے آپ کو دیے جائیں گے. اس کو پڑھیے، اردو انگریزی میں ہے، آگے پیچھے پورے صفحے پڑھیے دعوت نامے. اور دعوت نامہ قبول کیجئے. اگر آپ 10 محرم کو حیدرآباد آئیں تو ضرور ہمارے جلسے میں جامع مسجد افضل گنج حیدرآباد میں جو عثمانیہ دواخانہ ہے بڑا، اس کے بازو جو بڑی مسجد ہے، وہ مسجد میں ہمارا مرکز ہے. 10 محرم 20 اگست جمعے کے دن ہمارا عظیم الشان پیمانے پر 38 سال سے وہاں جلسہ ہو رہا ہے، جس میں ذکر حسین ہوتا ہے اور کربلا میں کیا کیا واقعات ہوئے وہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں. آپ آ کے سنیے. اور اس جلسے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دعائے عاشورہ پڑھائی جاتی ہے. دعائے عاشورہ کیا ہے وہ سن لیجئے. دعائے عاشورہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دعائے عاشورہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام جو امام حسین کے لخت جگر ہے، امام حسین کے بیٹے ہیں، امام حسین کے شہزادے ہیں،
امام حسین کے شہزادے زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دعائے عاشورہ 10 محرم کو پڑھتا ہے، 10 محرم کو جو دعائے عاشورہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو ہر بلا آفت سے 1 سال تک محفوظ رکھتا ہے۔ اب کرونا اتنی بڑا آ گیا نا بھائی، اب اسے بچنے کے لیے لوگ سینیٹر لگا رہے ہیں، اس میں شراب ملی ہوئی ہے، سوشل ڈسٹینس کر رہے ہیں۔ کیا کرونا گیا؟ تو حضرت امام زین العابدین بول رہے ہیں امراض کو، بلاؤں کو دفع کرنا ہے تو 10 محرم کو جو دعا پڑھے گا اللہ بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، امراض سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے ہم دعائے عاشورے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو موقع ہے تشریف لائیں گے تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ آپ اتنی دور سے ہمارے جلسے میں تشریف لا رہے ہیں، ورنہ کبھی بھی حیدرآباد آئے تو آپ جامع مسجد افضل گنج میں اتوار کے دن آپ کا آنا ہو جائے حیدرآباد تو آ کر آپ ملاقات کیجئے، ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ آپ بڑی خوشی کی بات ہے، اور بڑی الحمدللہ ہمارے نصیر صاحب نے اتنی عمدہ مسجد اور اس کا مدرسہ بھی ہے یہاں پر، اور بڑے اچھا اہتمام ہے الحمدللہ۔ ہمارے امام صاحب پابندی کے ساتھ کوئی آؤ نہ کو آؤ 5 وقتہ نماز پڑھا رہے ہیں، یہ بڑی استقامت کی بات ہے، یہ بڑی محبت کی بات ہے۔ اور اس کو میں امام صاحب سے کہوں گا کہ امام صاحب ہمیشہ اس کو سنیت پر برقرار رکھیے اور لوگوں کو جذبہ دلائیے سنیت کا۔ آپ بھی کبھی حیدرآباد آئیں تو ہم سے ملاقات کیجئے، اور اس طرح انشاءاللہ ہم نصیر صاحب سے بھی ملاقات کریں گے، بتائیں گے کہ بھئی آپ کے محلے والے ہمارا بہت ساتھ دیے، آپ کے گاؤں والے ساتھ دیے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بھئی وہ گاؤں دور ہے، مسجد یہاں ہے، لوگ آتے نہیں آتے، دن جو ہے لوگ دن میں محنت کرتے ہیں، رات میں سونا، گاؤں میں جلدی سویا جاتا ہے، تو لہذا لوگ آتے ہیں۔ لیکن آپ کی میں جان گیا محبت حسین کو، الحمدللہ آپ کے دلوں کو اللہ اسی طرح رسول پاک کی محبت سے سجائے رکھے، اہل بیت کی محبت سے سجائے رکھے، صحابہ کرام کی محبت سے آپ کے دلوں کو سجائے رکھے، اور اللہ آپ کے وقار کو بلندی فتائے، اللہ آپ کے گھروں کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کے ماں باپ کو، اگر ماں باپ ہے آپ کے تو ان کو سلامت رکھے، اگر ماں باپ آپ کے دنیا سے گزر گئے تو اللہ ان کی خبروں میں نور و سکینہ نازل فرمائے، اور اگر یہ بچے پڑھنے ہیں تو اللہ ان کو اور پڑھائی میں پختگی عطا فرمائے، ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور جن کی جو مشکل ہے امام حسین کے صدقے میں اللہ ان مشکلوں کو دفع فرمائے، راحتیں عطا فرمائے آپ کو، اور آپ کے جو ہے اللہ عزتیں عطا فرمائے، اس گاؤں کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو، اور ایسے جلسے مناتے رہیے۔ اب تو یہاں ہوا ہے، آپ متحد ہوئیں گے تو ہم بستی میں بھی آگے جلسہ کریں گے۔ آپ اس جلسے کو بستی میں رکھیے، کیونکہ دور ہونے کی وجہ سے لوگ نہ آ سکے ہوں گے، تو وہاں آنے کے بعد خواتین بھی سنتی ہیں، بچے بھی سن سکتے ہیں، بڑے بھی سن سکتے ہیں، بزرگ بھی سن سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا دل بولا آپ ہمارے کو فون کیجئے، ہمارے جناب مجید صاحب کو، آپ کی بستی میں جلسہ رکھیے، ہم آپ سے 2 پیسے نہیں لیں گے، نہ آپ ہمارے کو نذرانہ دو، نہ آپ ہمارے کو سواری قرض دو، نہ آپ ہمارے کو 1 گھٹ پانی پلاؤ، صرف امام حسین کی بات سن لو، بس غوث پاک کی بات سن لیجئے، سرکار دو عالم کی بات سن لیجئے۔ آپ کا بھی ایمان صحیح ہے، ہمارا بھی ایمان صحیح ہے، صحیح بات یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ حضرات اتنی دیر بیٹھے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ حضرات نے اتنی وقت نکالا، ورنہ گاؤں میں تو لوگ جلدی سو جاتے ہیں عشاء کے بعد، میں سمجھتا ہوں ایسا، ہمارے پاس تو رات کے فجر تک لوگ جگتے، تو ہم جلسے جو ہے فجر تک چلاتے، اس لیے یہاں ہم دیر تک جلسہ چلا نہیں سکتے۔ آپ تشریف لائے، شکریہ آپ کا، ہمارے امام صاحب کا شکریہ، موزن صاحب کا شکریہ، جناب مجیب صاحب کا شکریہ، آپ تمام احباب کا شکریہ۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔ باقی لوگوں کا بعد میں لکھ لو گے، 2-4 لوگ ہیں، بچوں کا لکھو، ان کا لکھو، ہمارے میاں کا، یہ صاحب کا لکھ لیجیے، 2-4 لوگ ہی ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا محمد یا رسول اللہ احمد ذات پاک کے تو ممجد جلوہ گاہ نور سرمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تم حبیب کبریا ہو تم تجلی خدا ہو تم پہ جاں میری فدا ہو کیا کہوں میں تم کو کیا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الغیاث سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت ثنا خاں ہے جدائی میں پریشان یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک فاطمہ کے جگر علی کے پیسر نوشہ کربلا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک عرش کا پا زمین تھرا گئی وار صبر و رضا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک بخشوانے کو نانا کی امت گھر کا گھر لٹ گیا سلام علیک سید الشہداء سلام علیک سبت خیر الورا سلام علیک ربنا تقبل من الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم وارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم وارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم واغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم واحفظنا فإنك خير الحافظين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ربنا افرغ علينا صبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لي خمسة لطف بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة ارحموا يا سادتي في قلتي في ذلتي يا حسين يا حسن يا فاطمة يا ابو تراب اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما والحقني بالصالحين یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں آپ کی اعلیٰ اور صاحب کے صدقے میں خصوصاً مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے صدقے میں سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں تمام شہیدان کربلا کے صدقے میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے صدقے میں حضور خواجہ منیر چشتی قدیم ناصر کے صدقے میں حضور خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ کے حضور بابا فخر الدین بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کے صدقے میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے صدقے میں حضور بندر نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ کے صدقے میں حضرت سید جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں حضور بہن العلماء عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ کے صدقے میں ہمارے جلسے کو قبول فرما یا اللہ ہم سب پر رحم و کرم کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے ارادی غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی و برکت عطا فرما ہماری عمر میں درازی و برکت عطا فرما ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما ہم کو ہر بلا اور آنے والی بلا سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ آسمانی زمینی سلطانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما کرونا وائرس کی بلا اور مرض سے ہماری حفاظت فرما کرونا وائرس کا پوری طرح سے خاتمہ فرما دے یا اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے قبر کے عذاب سے بچا لے دوزخ کی آگ سے بچا لے میزان و پتھرا سے آسانی سے گزار دے حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کی ہولناکیوں پریشانی تیرا سایہ رحمت عطا فرما یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں امام حسن حسین شہیدان کربلا کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما جہاں جہاں مسلمان پریشانی ان کی پریشانی دور فرما دے مسلمانوں کی جانوں مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت الجماعت کا بول بالا کر دے ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ میری بہن کو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ جن جن کے رشتہ دار بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار سے لگا دے جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں بہتر کاروبار چلا دے نفع بخش کاروبار چلا دے یا اللہ جو لڑکے لڑکیاں بچے پڑھ رہے ہیں اور امتحان دینے کو اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرما پڑھنے کے بعد ان کو بہترین نوکری عطا فرما یا اللہ جو لڑکیاں اس گاؤں میں شادی کے قابل ان کے جلد سے جلد شادی کے اسباب فرما دے ان کے اچھے رشتے عطا فرما دے ماں باپ کے بوجھ کو ہلکا کر دے یا اللہ جو جس مشکل میں ان کے مشکلوں کو آسان فرما دے جو جس آفت و بلا میں ان کے آفت و بلاؤں کو دفع فرما دے ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے ہم سب کو پنج وقتہ نمازی بنا دے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا بنا بدعقیدہ گستاخوں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرما بدعقیدہ گستاخوں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما بدعقیدہ گستاخوں کو جواب دینے کا حوصلہ عطا فرما یا اللہ ہم سب پر رحم فرما ہم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما ہم کو جو ضرورت ہے وہ عطا فرما اتنے حاضرین تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر ہاتھ اٹھائے ہوئے امام حسن حسین کے صدقے مانگ رہے ہیں میرے مولا ہمارے ہاتھ گرنے سے پہلے ہماری دلی مرادوں کو پورا فرما دے ہم سب کی دعاؤں کو سن لے ان تمام لوگوں میں جن کے دل میں جو خواہش اللہ ان خواہشوں کو پورا فرما دے سب پر رحم فرما کرم فرما آئندہ سال
ہمارے جناب نصیر احمد صاحب کی عمر دراز فرما، اے اللہ ان کی والدہ مرحومہ کو میرے مولا جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرما، نصیر احمد صاحب کی عمر دراز فرما، اور اس طرح مسجد میں ان کی دلچسپی کو بڑھا میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے ساتھ جو امام صاحب، موزن صاحب جو بھی تعاون کیے ہمارے جلسے میں، اللہ ان کو خیر و عافیت عطا فرما اور ان کی عمر میں درازے فرما۔ یہ جو حاضرین آئے ہیں ان کو خیر و خوبی عطا فرما اور ان کے بھی عمروں میں زیادتی فرما، ان کے کاروباروں میں ترقی عطا فرما، ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کو تو اپنی پناہ حفاظت میں لے لے۔ آئندہ سال اس سے بھی دھوم سے جلسہ کرنے کی ہم کو اور نصیر احمد صاحب کو توفیق عطا فرما، موقع عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ بعد میں ان کے نام لکھ لیجئے۔